جاتا ہے۔ سقا یسقی کے معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پڑھا گیا، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پڑھا گیا، اور یہ نماز ہمارے سلف صالحین سے لے کر کے ابھی تک اور جب تک دنیا میں یہ پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، یہ نماز انشاءاللہ اس وقت تک جاری رکھا جائے گا۔ معزز حاضرین، یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، چوپائے، کھیتیاں، یہ سب کے سب جب لہلہانے لگتی ہے اور سب کو پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور پانی جب میسر نہیں ہوتا ہے، جانور بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، چرند پرند درند، انسان، درخت، زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں جب پیاسی ہو جاتی ہے اور ان کا پیاس جب نہیں بجھتا ہے، ایسے حالات میں اور ایسے سمے میں اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی جو نماز ہوتی ہے، اس کا طریقہ بالکل اسی طریقے سے ہے، اور پہلی رکعت جو ہوگی اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ اعلیٰ پڑھا جائے گا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد فوراً جو ہے سورہ غاشیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا، اور اس کے بعد دعا کی جائے گی، اور دعا سے پہلے اور نماز سے پہلے بھی یہ طریقہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یا تو خطبہ نماز سے پہلے ہو جائے، یا پھر اگر نماز سے پہلے نہیں ہے تو نماز کے بعد میں ہو جائے، لیکن بہتر یہی ہے جو ہم لوگوں نے ابھی مشورہ کیا، بہتر یہی ہے کہ خطبہ پہلے ہو جائے، اس لیے کہ لوگ اس خطبے کے اندر جو بات ہوگی اس بات سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے حالات، ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اور ہمارا چال چلن، اور ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر کتنا اسلام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، کس قدر ہم اور آپ اسلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور کتنا ہمارے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، کتنا ہمارے اندر نہیں کھینچے گا، اور کس قدر ہم اور آپ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ زندگی ہے۔ آیا ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کیا ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کتنا چل رہا ہے؟ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر کتنا حلال کو فالو کر رہے ہیں، اور کتنا ہمارے اندر حرام ہے؟ ہماری کمائی میں کتنا جو ہے حلال آ رہا ہے، ہماری کمائی میں کتنا حرام آ رہا ہے؟ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ہمارے اخلاق کتنے برے ہیں، اور ہمارے اندر قرآن کتنا ہے،
ہمارے اندر حدیث کتنی ہے، ہمارے اندر اسلاف کے طور طریقے کتنے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ہم اور آپ اس نماز کو پڑھیں۔ اس لیے کہ معزز حاضرین، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جو یہ پریشانیاں بھیجے ہوا ہے، موقع سے اللہ رب العالمین اپنی ناراضگی کا اظہار کیے ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہم اور آپ جو ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین کورونا کی شکل میں ہماری آزمائش کر رہا ہے اور اپنی ناراضگی کا ثبوت اللہ رب العالمین کورونا کی شکل میں دے رہا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار کو چوپٹ کر کے، ہمارے کاروبار کو بند کرا کر کے، ہمارے کاروبار میں گھاٹا اور نقصان دے کر کے اللہ رب العالمین ہم سے اپنی ناراضگی کا ثبوت دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ ہم کتنا ناراض ہے آپ سے کہ کبھی کورونا بھیج رہے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ جو ہے اس کورونا سے کتنا فائدہ اٹھائے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ سمے تھا معزز حاضرین کہ جس وقت آپ بارہا سن چکے ہوں گے یہ باتیں، اور ہمیشہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے خطبہ یہ بات بتلا چکے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ قرآن، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی غرضے کہ یہ آیت کریمہ مکمل ہمیں اور آپ کو اس کورونا کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اس کا جو ہے سبق دے رہی تھی یہ آیت کریمہ، کہ جس طریقے سے قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جس بھائی کے لیے، جس دوست و احباب کے لیے، جن بال بچوں کے خاطر اور جن خیش و اقارب کے لیے، جن چہیتے اور پیارے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، ماں باپ کے لیے جو آدمی ساز و سامان تیار کرتا ہے، ان کی عیش و آرام کی زندگی کو مہیا کرنے کے لیے کتنا تگودو کر کے انسان ان کی زندگی کو اعلیٰ مقام پہ پہنچانے کے لیے، ان کی زندگی کو سنہری زندگی بنانے کے لیے انسان تگودو کرتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے، تو قیامت کے دن یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جن کے لیے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کوششیں کر رہے ہیں اور تگودو کر رہے ہیں، کمائیاں کر رہے ہیں، جھوٹ اور ساچ کر رہے ہیں، بزنس اور بیپاری میں چالاکی کر رہے ہیں، قیامت کا دن ایک ایسا، اور اللہ کو وہاں نہیں سمجھتے تو وہاں اور اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں میں ایسے سمے میں نہیں ہوتا ہے، تو یہی اسی سمے کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین یہ کہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگنے والا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، بیوی جو ہے شوہر سے بھاگے گی، اس طریقے سے گویا کہ ہر خیش و اقارب، دوست سے جو کوئی لگاؤ نہیں رہ جائے گا، ماں جو ہے بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی جو ہے ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے دوری اختیار کرے گا اور بیٹا باپ سے دوری اختیار کرے گا۔ کیا یہ منظر ہم نے جو ہے کورونا کال میں نہیں دیکھا تھا کہ بیٹا مر رہا ہے، باپ اس سے دوری اختیار کیے ہوا ہے، بھائی مر رہا ہے اور وہاں اس کی مٹی میں بھی نہیں جا رہا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے کہ یہ کورونا اور یہ مرض کہیں مجھے لائق نہ ہو جائے، یہاں تک کہ آپ دور نہ جائیں۔ یہی بہوری کا واقعہ ہے کہ ڈوجر میں اس لاش کو ڈاکٹر کے بیٹے کا لاش ڈوجر میں رکھا گیا اور ڈوجر والے لا کر کے خود ہی جو ہے اس کو ہٹا کر کے، وہ ڈوجر چلانے والا کٹ پہنے ہوا ہے اور اس کٹ پہن کر کے ڈوجر چلا کر کے لے کر کے گیا، وہ ابھی ٹچ نہیں کر رہا ہے، وہ کھول کر کے اور اس میں ڈاکٹر کے بیٹے کو ڈال رہا ہے، ڈاکٹر اپنے بیٹے کو دیکھنے نہیں جا رہا ہے، اس کے منہ کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسا سمے تھا اور یہی سمے معزز حاضرین اس وقت بھی ہوگا
جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ اللہ رب العالمین موقع سے جو ہے سمے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں دیتا رہا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کورونا کے بعد جو ہے آج ہمارا اکنومی کہاں سے کہاں چلا گیا، ہماری تجارت کہاں چلے گئے، اور ہمارا جو ہے مال و دولت کہاں چلا گیا، ہمارے بینک بیلنس کہاں چلے گئے، اور ہماری کمائیاں کہاں چلی گئی، ہماری کمائیوں میں برکتیں کہاں چلی گئی، اٹھ گئی ہماری کمائیوں سے برکتیں۔ یہ سب کے سب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں خوشحال ہوں، چاہے وہ کروڑپتی ہے اس سے بھی پوچھ لیا جائے، یا پھر جو ہے اگر اس سے نیچے طبقے کا انسان ہے اس سے بھی پوچھا جائے، بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیا جائے، بڑے بڑے تجار ہیں، بڑے بڑے تجارت کرنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، پوری دنیا کا غیرانہ اور طائرانہ مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جا رہی ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے، آئے دن فیس بک پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کتنے لوگوں کے کاروبار چوپٹ ہونے کی وجہ سے بینک نے اتنا ان کے اوپر جو دباؤ دے دیا کہ وہ لوگ جو ہے پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو زہر کھا کر کے سو گئے، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا روزانہ کی جو ہے عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ کر کے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں معزز حاضرین یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی، ہمارے بزرگ لوگ جو 70 سال کے ہیں، میری ماں 93 سال کی ہے، وہ نگری کا انسار بستر نبض پہ مبتلا ہے وہ، اور کروٹیں بدل رہی ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس طریقے کی گرمی اور اتنے دن تک کا بارش کا رک جانا، ایسی مصیبت ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسے لوگ ہیں جو بتلا رہے ہیں یہ سارا کا سارا چیز کیوں آخر ہو رہا ہے، یہ پریشانی یہ بارش کا رک جانا آخر کیوں ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا اسے، ہم نے کبھی سوچا؟ آپ کا کاروبار نقصان ہوتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرواری سے سیکھو، مرواری اپنے اس ندی پہ جس پہ بیٹھتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے وہاں جو ہے کسی کو اپنے عورت کو نہیں بیٹھنے دیتا ہے، اور آگے پیچھے سوچتا رہتا ہے کہ آج کتنا اور کل کتنا، اور آج نفع کتنا اور کل نقصان کتنا، اس کے اوپر وہ ہمیشہ دھیان دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز کے اوپر نہیں، بلکہ ہم اور آپ اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے، یہ بارش کا رک جانا یا اور بھی مصیبتیں جو ہم اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اپنے رزق میں برکتوں کا ختم ہو جانا، برکتوں کا اٹھ جانا۔ آپ جو ہے آپ کے جیب میں اگر 1 لاکھ روپے ہیں، اس سے پہلے آپ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کتنے دن تک لے کر کے چل رہے تھے، اور آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فوراً اس کے اندر کوئی برکت نظر نہیں آ رہی ہے، آنن فانن میں وہ چیزیں ختم ہو جا رہی ہیں، کبھی یہ چیز ہو رہی ہے، کبھی وہ چیز ہو رہی ہے، کبھی یہاں خرچ ہو جا رہا ہے، جو نہیں ہونے والا تو وہاں خرچ ہو جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں برکتوں کا اٹھ جانا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی ناراضگی۔ اور اللہ رب العالمین ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ معزز حاضرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ بہت بڑی بات ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے اور مجھ سے نہیں لو لگانے والے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرنے والے ہیں، مجھ سے مانگنے والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو جو بڑا بننے والے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے بے نیاز ہیں، اللہ رب العالمین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بہت چالاک آدمی ہوں، میرے پاس بہت سارے بینک بیلنس ہے، میرے پاس بہت سارے وسائل ہیں کہ میرے کاروبار میں کبھی بھی کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا بن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ سنیے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سنیے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کو پکارنے سے